انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے, میں بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ میرا یہ موضوع بالکل کمپلیٹ ہو جائے. دیکھو نبی, وہ واقعی ایک ہی حدیث ہے, اس کے بعد مزید بیان نہیں میں کھینچوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, آپ درخت لگا رہے ہیں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. ایک صحابی کو آپ نے کیا دیکھا, درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ کیا تمہیں امید ہے کہ جب اس وقت تک تم زندہ بھی رہو گے جب تک یہ پھل دے گا. یعنی مطلب یہ تھا کہ موت کا بالکل پتہ نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے کئی سال کی. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی, جس نے درخت لگایا مر گیا تو قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا, یہاں تک کہ جو پرندے فائدہ اٹھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, اس کا ثواب بھی قبر میں ملے گا. سمجھتے ہو؟ ایک ہی عمل ہے متضاد, ادھر حوصلہ شکنی ہو رہی ہے, ادھر ترغیب ہو رہی ہے. اصل میں بیس پہلے غلط تھی, اب اس درخت کی بیس کیا ہے صحیح. یہ چیز گورے کے پاس, گورا جب درخت لگائے گا تو اس امید پہ نہیں کہ مر گیا تو قبر میں ثواب ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی بھی خیر کا درخت لگاتا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس تک وقت نہ پہنچ پائے تو پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ, کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا میں جس کام کو میں نے مقصد بنایا میں اس تک نہیں پہنچ پا رہا, کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں. بہت دفعہ آپ درخت لگاؤ, ہو سکتا ہے کوئی کیڑا کھا جائے اس کو. جاپان میں ایک صاحب نے, جاپان بہت رہ کر ہے, انہوں نے کہا جاپان میں کوئی خاتون کے بیٹے کا نمبر ایک نمبر کم آ جائے اور ایک نمبر کم سے وہ امتحان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے رہ جائے تو وہ کیا کرے گی. میں نے کہا صبر کرے گی. انہوں نے کہا نہیں, زیادہ امکان اس بات کا خودکشی کرے گی وہ. کیوں؟ اس نے بچے کو پالا تھا پیسہ کمانے کے لیے, قوم کا کامیاب فرد بنانے کے لیے. ایک نمبر کم ہو گیا, اس کی محنت ضائع ہو گئی. تو جو دنیا میں اس کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا تو یا خودکشی نہیں کرے گی تو ڈپریشن میں تو جائے گی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میرے بھائی جو بچے کا درخت لگا رہا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے, یہ بھی تو ایک درخت ہے نا. درخت کی نبی نے مثال دی ہے, احادیث میں مثالوں سے اصول سمجھائے جاتے ہیں. درخت کی ایک مثال دی ہے, جیسے درخت خیر کا ذریعہ بنتا ہے, ایسے ہی آپ اپنے بچے کو اگر ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ اس کی خیر سے دنیا فائدہ اٹھائے گی, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا نیت پہ ثواب تو بھی ٹھیک ہے. جو آخرت کا ہدف تھا وہ تو حاصل ہو گیا نا. یوسف علیہ السلام کامیابی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہو رہے تو کس کی طرف سے ہو رہے ہیں بھائی, تو پریشانی تھوڑی ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کا کوئی ہدف بنائیں, کوئی مقصد بنائیں اور یہ سوچ کے زندگی گزاریں کہ ہم نے کچھ بڑا کام کر کے دنیا سے جانا. کچھ نہیں ہوتا آخرت میں, آخر میں 4 شادیاں کر کے چلے جاؤ یار, قبر پہ لاتیں ہی پڑیں گی نا. کچھ تو کر کے گئے, لاتیں ہی پڑیں گی نا. اس کا پورا امکان ہے کہ قبر پہ بھی سسرالی آ کے لاتیں مار رہے ہوں, ہمیں ٹینشن دے کے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. کچھ تو موسٹ وانٹیڈ بنو, موسٹ وانٹیڈ, سمجھ رہے ہو, ٹھیک ہے. تو کوئی اچھا, یہ تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے جاؤ اور اس کے لیے ظاہر ہے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.